تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قال، اب اگلا سین آ گیا۔ اگلا سین کیا ہے کہ بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلا لیا دربار کے اندر، اور یوسف علیہ السلام بھی پیش ہوئے۔ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت کا جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو؟ یعنی بادشاہ نے اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب جو ہے یہ یوسف علیہ السلام پر زیادتی ہوئی ہے، اتنا نیک آدمی، اتنا سمجھدار آدمی وہی حرکت کر نہیں سکتا۔ تو ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ، اب وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، we know of no sin on his part۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں سمن کی گئی تھی بادشاہ کی عدالت میں، وہ بھی بول اٹھی، قالت امرأۃ العزیز الآن الحق، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب حق تو کھل کر سامنے آ ہی گیا ہے، تو میں بھی اعتراف کرتی ہوں، انا راوتہ عن نفسی، میں نے یوسف سے اس کی خواہش مانگی تھی، اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ سچا ہے۔ اب قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، کئی مقامات قرآن مجید کا آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ قالا قالت قالا قالا، اب اس نے کہا، یعنی ایک جملہ جیسے کہ یوں سمجھیے کہ کسی ڈرامے کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ کال کسی کا ہے اور دوسرا کسی کا ہے، صرف اشارہ اس کو پتہ ہے جس نے بولنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آخری جملہ جو ہے، آخری آیت جو ہے 12ویں پارے کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے۔ عرب مفسرین بہت سے جو ہیں انہوں نے خام خواہ وہ جو اسرائیلی کہانی ہے شادی کرنے والی، اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اصل میں یہ اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنے شوہر کو کبھی اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، تو میں نے اپنے آپ کو امانتاً یوسف علیہ السلام کے رکھا ہوا ہے۔ وہ سارا جو اس کو ایک لو سٹوری بناتا ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حالانکہ خیانت تو اس نے کی تھی لیکن یوسف علیہ السلام نے خیانت نہیں کی تھی، تو حضرت یوسف نے فرمایا ذالک لیعلم، یہ اس لیے سارا میں نے دوبارہ کیس اوپن کرایا ہے تاکہ اس کو، میرے مالک کو، یوسف وہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دکھایا کرتا، کبھی گائیڈ نہیں کیا کرتا۔ مزید فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں۔ یعنی مطلب کیا تھا اس کا کہ میں یہ اعتراف، میں اس کیس اس لیے میں نے اوپن نہیں کرایا دوبارہ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بڑا پاک باز ہوں، نو، اس لیے کروایا ہے کہ میرے مالک کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، ورنہ وما أبرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں۔ ان النفس لأمارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو میرے پاس لے آؤ اور میں اس کو اپنے خاص مصاحبین میں شامل کروں گا، میں اس کو خالص کر لوں گا اپنے لیے، یا میں اس کو اپنا ایڈوائزر بنا لوں گا۔ فلما کلمہ، تو جب دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ہمارے ہاں آج سے آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے اور آپ بڑے امانت دار ہیں۔ قال اجلنی علی خزائن الارض، اب چونکہ سارا ایشو کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک بہت بڑا قحط آنے والا ہے، 7 سال تک بارشیں نہیں ہوں گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بادشاہ بڑے پریشان ہوا تعبیر سن کے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا گھبرائیے مت، میں خدمت کرتا ہوں آپ کی، آپ مجھے خدمت کا موقع دیں تو میں آپ کو یہ قحط مینیج کر کے دکھاؤں گا،
اور مینج کیسے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ پہلی دفعہ تاریخ میں راشننگ کا نظام حضرت یوسف علیہ السلام نے متعارف کروایا. وہ آپ کو اگر یاد ہو، جو بڑے لوگ ہیں ان کو یاد ہے کہ ہمارے ملک میں وہ راشن کارڈ بنا کرتے تھے. یعنی چینی کا راشن تو بڑے عرصے تک رہا، ایوب خان کے دور سے تھا، اور بھٹو صاحب کے دور میں پھر وہ آٹے کا راشن بھی ہوا تھا، اور وقتاً فوقتاً چیزوں کی راشننگ ہوتی رہی. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے موجد ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر انچارج بنا دیں، مقرر کر دیں. انی حفیظ علیم، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے مینیج کرنا آتا بھی ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے یوسف کو زمین میں اسٹیبلش کیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، تاکہ وہ جگہ بنا لے اپنے لیے اس میں جہاں چاہے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہم نوازتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کی ہم اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہاں آخرت کا اجر بہتر ہے، لیکن ہے وہ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وَجَاءَ، راشننگ کا نظام قائم ہو گیا، دور دور تک قحط پڑا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ہیں، لیکن ادھر فلسطین تک قحط ہے، اور ان کو پتہ چلا کہ وہاں جو ہے مصر کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو غلہ دے رہی ہے. تو ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے یہاں پہنچ گئے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، تو آئے یوسف کے بھائی. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ ان کے چیمبر میں، ان کے کورٹ میں، ان کے آفس میں داخل ہوئے. فَعَرَفَهُمْ، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تھا تو یہ تو بچے تھے، لیکن ان کے بھائی تو جوان تھے، لہذا ان کی شکلوں میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو جھٹ ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی ان کی شکل ظاہر ہے، بڑے ہو گئے تو شکل تو بنیادی طور پر وہی رہتی ہے، لیکن غور کرے تو پتہ چلتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تو فوراً پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان کو نہیں پہچانتے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب ان کا سارا سامان تیار کروا دیا گیا. قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، یعنی اب یہ بٹوین دا لائنز آپ کو کچھ پر کرنا پڑے گا. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی تم گھر کے کتنے افراد ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں اور ایک بوڑھی ماں، بوڑھا باپ ہے. تم تو 10 ہو، 11واں کہاں ہے؟ اب بہانے سے انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا دیکھو میں پورا غلہ دیتا ہوں، یعنی ان کو ایسا شو کرایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. 11واں بھائی بھی میرے سامنے پروڈیوس کرو گے تو میں غلہ دوں گا اس کا، ورنہ اگلی دفعہ نہ میرے پاس. تو قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے، سوتیلا بھائی، اس کو ساتھ لے کے آنا. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا غلہ دیتا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت مہمان نواز بھی ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی معیر یعنی کوئی غلہ نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُونِي، اور پھر میرے پاس نہ آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، انہوں نے کہا ہم ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے ابا جان، اس کے بھائی، اس کے باپ کو. دیکھیں ان کے الفاظ، کہ ہم اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کو ہمارے ساتھ آنے کی اجازت دے. اپنا ابا جان نہیں کہہ رہے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم کر ہی لیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہہ دیا، یوسف علیہ السلام نے، کہ ان کے تھیلوں میں، ان کے بوریوں میں ان کی جو پونجی جو انہوں نے قیمت ادا کی ہے وہ واپس ڈال دو. لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، تاکہ وہ پہچان لیں اسے. اِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ دوبارہ ٹیمپٹڈ محسوس کریں اور پھر یہیں آئیں. یہ ایسا کیوں کیا؟ اس کو بھی آپ سمجھیں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اب پورے سب کے لیے کوئی ایک ہی سینٹر تو نہیں ہوگا جہاں سے غلہ ملتا ہے. تو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ لے کے آنا، تو یہ سوچ سکتے تھے کہ چلو فلانے کو چلے جانے ہیں، ان کے سب آفس میں چلے جاتے ہیں، برانچ آفس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو احسان کیا یوسف علیہ السلام نے، یعنی ان کو
انڈائریکٹلی انہیں مجبور کیا کہ میرے پاس ہی آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ بھائی پہنچے اپنے والد صاحب کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل. اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ داخل ہوتے ہی انہوں نے کہانی ڈالنی شروع کر دی کہ ابا جان ہمیں انکار کر دیا گیا ہے غلہ، فارسل معنا خانہ. اب اپنا بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم غلہ لا سکیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رہا اس کی حفاظت کا معاملہ تو ہم ضامن ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اعتماد کروں اس کے سلسلے میں، بنیامین جو دوسرا بھائی ہے اس کے سلسلے میں، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا اس سے پہلے اس کے بھائی کے سلسلے میں، یعنی یوسف کے سلسلے میں. چلو بہرحال واللہ خیر حافظا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم، لیکن جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جو پونجی جو پیمنٹ انہوں نے کی تھی وہ واپس لوٹائی ہوئی دیکھی. قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا ردت الینا، ہماری تو پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے. اب کورس کے انداز میں کہتے ہیں جیسے وہ والد صاحب کو کر رہے ہیں نا کہ ابا جان پیسے واپس آ گئے، ہم دوبارہ جائیں گے، غلہ اور لائیں گے. بالکل یہ ایک طرح کے الفاظ ہیں جو آپ غور کیجئے گا. قالوا یا ابانا ما نبغی حاضی بضاعتنا ردت الینا، اب ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، کہ اور رسد لے کر آئیں گے ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور زیادہ ملے گا، 1 اونٹ بھر غلہ ہمیں. ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ تو مفتی ہوگا. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لن ارسلہ، میں کبھی اس کو نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ تونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو اللہ کے نام کے ساتھ کہ لتاتننی بہ، کہ تم لازماً اس کو لاؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم کہیں گر جاؤ. فلما آتوہ موثقہم، تو جب یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو ساتھ ہی فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. قال یا بنیہ، اور ساتھ ہی بیٹوں سے کہا، میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اب ہم سمجھ گئے آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن ایک نبی نظر کی بات کر بھی رہا ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اور یہی نظر کا معاملہ ہے کہ احادیث سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت زیادہ ہے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ذرا بھی. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکلت، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. اچھا، اب اگلا سین آ گیا، یعنی یہ 11 بھائی جو ہے یہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے آفس میں. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جیسے والد صاحب نے کہا تھا مختلف دروازے سے داخل ہونا، تو خواہ کوئی اس دروازے سے آئے، خواہ اس سے آئے، اس سے آئے، الٹیمیٹلی آنا تو یوسف علیہ السلام کے سامنے اکٹھا تو ہونا ہی تھا. وما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور یہ تدبیر نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ذرا بھی. الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاھا، سوائے اپنے والد صاحب کی ایک خواہش پوری کرنے کے وہ انہوں نے پوری کر دی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ صاحب علم تھے اس لیے کہ ہم نے انہیں تعلیم دی تھی یعقوب علیہ السلام کو. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اب جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے، ان کے آفس میں، ان کے کورٹ میں، ان کے چیمبر میں، تو آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. اچھا، اب یہ بھی کیسے ہوگا
اس سے کوئی نہ کوئی سین بنانا پڑے گا نا یوسف علیہ السلام کو. اگر ایسے کہتے او میرا بھرا آ گیا جب ہی پالے تھے اس کے ساتھ, تو پھر تو سارا ایکسپوز ہو جاتا سین. انہوں نے کیا کہا اچھا وہ بھائی تمہارا آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہے. ہاں السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے, کیا نام ہے تمہارا, کیا حال ہے. اب بیچ میں سے تو ان کو ساری کہانی پتہ تھی, لیکن بھائیوں کو شور نہیں کرنی تھی, اور ساتھ ہی اس کو ہاتھ ملا کر اس کو اپنے پاس بٹھا لیا, اور پاس بٹھا کر خود چوری چوری کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, چپ کر جا, مٹھ رکھ, ظاہر نہیں ہونے دینا. قالا, کہا یوسف علیہ السلام نے, انی انا ہوگا, میں تمہارا بھائی ہوں, فلا تبتئس, لہذا غمگین نہ ہونا, پریشان نہ ہونا, بما کانوا یعملون, اپنے بھائیوں کی حرکتوں پر. فلما جہازہم بجہازہم, اب کے بعد جب ان کا مال پیک کروایا گیا, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, تو رکھ دیا ایک پیالہ جو بادشاہ کی طرف سے معیر تھا, اس میں ٹوپا جس کے ذریعے سے وہ ناپ کر دیا جاتا تھا غلہ, وہ جو ہے رکھ دیا گیا بھائی کے تھیلے میں, بنیامین کے تھیلے میں. ثم اذن مؤذن, اب جب وہ روانہ ہونے لگے, ثم اذن مؤذن, ایک پکارنے والے نے پکارا, آواز دی, ایھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والو تم چور ہو. اب ظاہر ہے یعنی ایک غلطی جو یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کو ہو چکی تھی, اور اس کے بعد پھر واقعی وہ نیک بن گئے تھے اور نبیوں کی اولاد تھے, ایک بڑا مقام تھا ان کا, چور کہا تو بڑا عجیب لگا ان کو. اس نے پکارا کہ اے قافلے والا تم چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم, انہوں نے یوں ان کی طرف مڑے, دیکھا اور کہا ماذا تفقدون, کیا کھو گیا تمہارا. قالوا نفقد سواء الملک, انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا. ولیمن جاء بہ حمل امیر, اور جو وہ لے کے آئے گا اس کو اونٹ پر غلہ ملے گا. وانا بہ زعیم, یعنی اعلان ہو رہا تھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے, اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ, اب ان کے بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم, لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض, تمہیں پتہ ہے کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں ہیں, ہم یعقوب کے بیٹے ہیں, اسحاق کے پوتے ہیں, ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں, پتہ کیا کچھ کہا ہوگا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین. قالوا, ملازموں نے کہا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے ہی نکلے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے. انہوں نے کہا جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ, سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے وہی اس کی جزا ہے, یعنی اسی کو پکڑ لینا. کذالک نجزی الظالمین, ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. فبدا باوعیتہم قبل وعاء اخیہ, اب یہ بھی کیا تھا, یہ پوری ایک پلانڈ چیز تھی کہ اگر سب سے پہلے اس بھائی کا تھیلا کھولتے اور اس میں سے نکال لیتے تو شک پڑتا کہ یہ انہوں نے خود ہی رکھا ہوا تھا, لہذا پہلے اسی کی طرف گئے ہیں. پلاننگ کیا کی کہ الٹی طرف سے شروع کرو, اگر یہ بنیامین کا تھیلا یہاں پڑا ہوا ہے چہرہ پر, تو ادھر نمبر 1 سے شروع کیا, سب کے پھیلے کی تلاشی لیتے 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 آخری او یہ دیکھو پکڑ لیا ہم نے. قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہ من وعاء اخیہ, پھر اس کو نکال ڈالا اپنے بھائی کے تھیلے میں سے. کذالک کدنا لیوسف, اب یہ دیکھیے بظاہر یہ کام جو ہے یہ ہمارے تھانے دار سے ملتا نہیں کہ وہ خود ہی پڑیا جو ہے ہیروئن کی جیب میں ڈال کے اس میں سے برآمد کر کے آپ کو پھر اریسٹ کر لیتا ہے. لیکن یہاں واضح کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیانتدار تھے, لیکن دیانتداری کے بندے نہیں تھے. اور یہی ہمارا دین ہے کہ ہم سچ کیوں بولیں, کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ سچ بولو. اس لیے نہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, نہیں. ہم چوری کیوں نہ کریں, ہمارے رب نے چوری کرنے سے منع کیا, لیکن چونکہ ہم بندے اللہ کے ہیں, مالک ہمارا وہ ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے چوری کرنے کا تو ہم پر چوری کرنا فرض ہے. وہ جھوٹ بولنے کا حکم دے تو ہم پر جھوٹ بولنا فرض ہے, اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں, ہم سچائی کے بندے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ مبادا کوئی یوسف کو الزام دے, میرے نیک بندے کو,
کہ اس نے یہ دھوکہ دیا، نہیں، میں نے اسے حکم دیا تھا ذالک کدنا لیوسف، دس از واٹ وی پرسکرائبڈ ہم، یہ ہماری پرسکرپشن تھی کہ یہ کرو، اور یوسف کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کرتا کہ میں نے یہ نہیں کرنا. تو ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجھائی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں، یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے لیکن بادشاہ تو نہیں تھے، یعنی وہ بادشاہ جس کا پیالہ چوری ہوا تھا وہ بادشاہ ہی تھا نا، تو منصب دار تھے، بادشاہ نہیں تھے، اور بادشاہ کے دین میں کوئی پروویژن نہیں تھی کسی کو ڈیٹین کرنے کی سوائے اس کے کہ وہ چوری کرے، لہٰذا ہم نے ترکیب سجھائی یوسف کو، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتے. نرفع درجات من نشاء الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر اور ایک جاننے والا بھی ہے. قالو، اب یہ عجیب سین ہوا کہ جب پیالہ اس کے تھیلے میں سے نکلا ہے بنیامین کے، تو ان کے بھائیوں نے پھر جو ہے وہ ایک بڑی الٹی بات کہی، غلط بات کہی. وہ اسرائیلی کہانیوں میں اس کا ایک تعلق بھی گانٹ لیتے ہیں، لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے فوراً کہا قالو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اچھا کوئی نہیں، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے سگے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام. فاسرها یوسف، یوسف علیہ السلام ضبط کر کے، غصہ تو بہت آیا ہوگا لیکن ابھی بتانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ضبط کر لیا. فاسرها یوسف فی نفسہ، اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا. ولم یبدھا لہم، یبدھا لہم، اور ان پر یہ بات ظاہر نہیں کی کہ ان کو ساری کہانی کا پتہ ہے. قال، بس صرف اتنا کہا، انتم شر مکانا، تم بہت بدتر درجے کے لوگ ہو، واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی سچائی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. قالوا یا ایھا العزیز، اب آئے وہ منتیں کرنے پر، کہنے لگے اے عزت مآب، اے ذمہ دار، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے اس بھائی کا ایک بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لو، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا پاتے ہیں. یہ منتیں کر رہے ہیں، تلے پڑ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. قال معاذ اللہ، اب یوسف فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہو. انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسی حرکت کریں تو ہم بڑے ظالم ٹھہریں. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، تو جب وہ مایوس ہو گئے یعنی بھائی کو رہا کرانے میں، تو وہ علیحدہ ہو گئے باہم مشورہ کرنے کے لیے. قال کبیرہم، ان میں سے سب سے بڑا بھائی جو یہودا تھا وہ کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، یہی بڑا بھائی تھا کہ جس نے کہا تھا کہ نہ اس کو قتل نہ کرو، ویسے ادھر ادھر کر دو اگر ضرور کرنا ہے. یہی اب وہ کہہ رہا ہے کہ بڑا، وہ سب سے زیادہ آکورڈ محسوس کر رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد نے تم سے بڑا پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کے نام کے ساتھ، اور یہ بھی یاد ہے اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ کیا حرکت کر چکے ہو. فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، تم جاؤ، میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ ابا جان مجھے اجازت دے دیں کہ بس پتر آ جا، جو ہونا سی ہو گیا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کر دے، مجھے یہیں پر موت آ جائے، میں ابا جان کو فیس نہیں کر سکتا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان سوری ٹو سے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا، اب ان کو بھی شک تھا کچھ چکر ہوا ہے، لیکن they were not clear کہ کیا ہوا ہے. یعنی دے دے کے یہ خیال کرتا کہ کسی نوکر نے، کسی خادم نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی، لیکن ان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہمارا محسن ہے جس نے ہمیں پہلے پیسے بھی واپس کر دیے تھے اور غلہ بھی دیا تھا، حالانکہ ہم دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے، وہ یہ کرے گا. تو کہا ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ما شہدنا الا بما علمنا، ہمیں تو اتنا ہی پتا جتنا پتا ہے. وما کننا للغیب حافظین، اندر خانے کیا ہوا ہے وی ہیو نو آئیڈیا، اور ہم چھپی باتوں کے محافظ نہیں ہیں.
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ہم جس بستی میں جا کے ٹھہرے تھے ان سے پوچھ لو، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا اس قافلے سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً ہم سچے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل صورت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہیں پھر ایک کہانی سجا دی ہے، فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وتولی عنہ، اور پھر ان سے یعنی باتیں کرتے ہوئے ایک طرف ہو گئے، منہ پھیرا ان سے، وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، وابیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں، یعنی تقریباً بینائی چلی گئی تھی ان کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو کظیم، اور وہ غصے کے گھونٹ پی رہے تھے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله